اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امۃ اجل اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ آپ کہیے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی ضرر کا مالک ہوں نہ نفع کا، مگر اسی کا جو اللہ چاہے۔ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا تو نہ ایک گھڑی مؤخر ہو سکیں گے نہ ایک گھڑی مقدم ہو سکیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں اب تک اس بات کا میں نے عرض کیا ہے، میرا مالک جب چاہے، جس میں چاہے، جس کو چاہے وہ نفع بھی دینے کی طاقت دے سکتا ہے اور نقصان دینے کی بھی طاقت دے سکتا ہے۔ جو حضرات حج پر جاتے ہیں اور عمرہ شریف کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف کے دوران وہ طواف کی ابتدا بھی حجر اسود سے کرتے ہیں اور اس کی انتہا بھی وہیں پہ کرتے ہیں۔ ہر چکر کے دوران جن کو یہ سعادت مل جاتی ہے وہ اس کو لمس کریں، بوسہ دے سکیں، وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، اور جن کو نہیں توفیق ہوتی، رش بہت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، تو دور سے ہی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو چوم لیتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول مبارک تھا۔ اب حجر اسود کیا ہے؟ پتھر کے چند ٹکڑے ہیں۔ اب پہلے ایک پورا پتھر تھا، اب اس کے چند ٹکڑے موجود ہیں حجر اسود کے، یعنی حجر اسود کے چند ٹکڑے اگر کوئی بوسہ لے لے پتھر ہونے کے باوجود، اور ہر مسلک کا جاتا ہے، کوئی مسلک کی جنگ نہیں ادھر، ہر کوئی جاتا ہے اور وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ کل قیامت والے دن بخاری اور مسلم کی حدیث پاک کے مطابق اللہ اس کو آنکھیں بھی دے گا، زبان بھی دے گا، اور یہ پہچان کرے گا جس نے اس کا بوسہ لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ ایک پتھر نفع دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ اور پھر یہ بتائیے کہ جو حاجی تو وہاں تک پہنچ گئے سو پہنچ گئے، تو کیا جو دور تھے مقام ابراہیم کے پاس تھے، یا اس سے بھی پیچھے تھے، یا وہ پہلی منزل پہ تھے، دوسری پہ، تیسری پہ، چوتھی پہ، انہوں نے آ کے اس طرح کیا، تو کیا وہ پتھر ان کی گواہی دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر آپ کہیں گے نہیں دے گا تو یہ حدیث کے خلاف ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ گواہی دے گا، اس کا فائدہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر تو نفع دے سکتا ہے۔ اگر ایک پتھر کے اندر نفع دینے کی طاقت ہے، اور یہ نفع صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حاصل کیا، صحابہ نے بھی اس کو بوسے دیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر موجود ہے، دیگر صحابہ کا موجود ہے۔ آج تک 14 صدیاں گزر گئی، امت کا سارا معاملہ چل تو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ تو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، وہ پتھر جو ہے نفع تو دے رہا ہے، لیکن وہ خود نفع نہیں دے رہا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دے رہا ہے، تو بات تو پھر وہیں پہ آ گئی۔ بھئی صدقہ تو حضور کا ہی مل رہا ہے نا، ہمیں نماز نفع کیوں دے رہی ہے؟ کلمہ ہمیں نفع کیوں دے رہا ہے؟ قرآن ہمیں نفع کیوں دے رہا ہے؟ حضور کی وجہ سے۔ تو از خود مانیں تب بھی، حضور کے صدقے مانیں تب بھی، دونوں صورتوں میں ایک ہی جواب ہے کہ بھئی نفع بھی دے سکتے ہیں، نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم صرف پہلے حصے کو پڑھ لیتے ہیں، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، لیکن جو اگلا حصہ ہے الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ بھئی دیکھیں نا جی، بعض لوگ نا وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی بھی، یہ بندہ کسی نے گناہ کر لیا نا جی، تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، بالکل یہ بالکل جو ہے دو ٹوک بات ہے۔ نیکیاں کرو گے تو بخشے جاؤ گے، نیکیاں نہیں کرو گے تو گناہ کرو گے تو بخشے۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، ایک بندہ 99 دفتر لے کے آئے کہ گناہ اللہ بخش دے گا، تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ کسی کی جرأت ہے اللہ کو روکنے کی؟
اللہ ارشاد فرماتا ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، سورہ توبہ کی 74 نمبر آیت مبارکہ. ان کو یہ برا لگ گیا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا. تو اگر اس بات کا مطلقاً انکار کیا جائے تو میرے بابو صرف قرآن کی ہی آیات نہیں، سورہ توبہ کی 59 نمبر آیت مبارکہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس کا انکار آتا ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، سورہ احزاب کی اس آیت کا انکار آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اس آیت کا انکار لازم آتا ہے. احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ کل میں اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھی ہے، حضرت علی کی آنکھ میں لعاب ڈالا، وہ نفع ہوا یا نہیں ہوا؟ حضرت قتادہ کی آنکھ پھوٹ گئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفع دیا یا نہیں دیا؟ جنگ احد میں حضرت قتادہ کی آنکھ پھوٹ گئی، حضرت ابو ذر کی آنکھ نکل گئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند ابو یعلا کے اندر ہے، معجم کبیر کے اندر موجود ہے، مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے. حضرت ابو ذر کی آنکھ پھوٹ گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا، آپ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. نابینا شخص آیا، یہ ترمذی شریف کے اندر بھی، مسند امام احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا 2 نفل پڑھ، یہ والی دعا کر تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. نابینا آدمی کو آنکھیں مل جائیں اور کیا چاہیے؟ جو بندہ جگہ جگہ پہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، دنیا کا مذاق بنتا پھرتا ہے، یہ تو اس سے پوچھا جائے نا آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں. اس کو جب آنکھوں کی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی تو کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں. تو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں جی وہ تو حضور کے زمانے میں تھا، تو پھر اس کا سادہ سا جواب جو ہے عمر فاروق مصنف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خیات آیا، حضرت بلال بن حارث روضہ رسول پر حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت تکلیف میں آ گئی، یا رسول اللہ بارش کی دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی. روضہ رسول پر حضرت یہ بھی وہ اپنا کہتے فاروقی کا ہی دور تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کے حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ نے پکارا یا محمد آؤ، ہم جس طرح کہتے ہیں نا حال ہوئے مر گیا، میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے، یا محمد آؤ، کہہ دور ہو گیا. البدایہ والنہایہ کے اندر یہ موجود ہے. حضرت عقبہ سے موجود یہ منقول ہے، کہتے ہیں میں موجود تھا، ایک عربی آیا، یہ حضور کے بعد کی بات ہے، مثال کی بات ہے، روضہ انور پر آیا، کہنے لگا بلو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اللہ نے آپ کا روضہ دکھایا تھا، آپ کا در دکھایا تھا، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے در پہ آئے تھے اور یہاں سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ شفاعت کیجئے. تو روضہ رسول سے آوازیں آ رہی جا تیری اللہ تعالیٰ نے بخشش کر دی، تیری مغفرت کر دی گئی. خواب میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور خواب میں آیا اور کہا جاؤ اس عربی سے کہو کہ تیری بخشش کر دی گئی. یہ حضور کے وصال کے بعد کی ساری باتیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلام سنن کے اندر یہ روایت موجود ہے اور آپ کی خیر کرے، اور دیگر کتب میں بھی یہ موجود ہے. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول کے ساتھ اس طرح اپنا گال لگا کے لیٹے ہوئے. ایک بندے نے اعتراض کیا یہ کیا کی، یہ کیا تم شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا او تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں کسی پتھر کے پاس آیا ہوں، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا نظریہ 14 صدیوں میں علماء اہل سنت کا نظریہ ایک ہی رہا ہے، وہ اللہ کے بندے. آج میں آپ اندازہ کیجئے جب میں گیا ہوں جہاں پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں موجود ہیں. میں خیبر کے مقام پہ گیا ہوں، میں نے وہاں پر دنیا کا رش دیکھا. میں احد کے مقام پہ گیا ہوں، میں نے وہاں پہ رش دیکھا. میں شہدائے احد کے مزارات پہ گیا، میں نے وہاں پہ رش دیکھا. مسجد جن گیا، وہاں پہ رش دیکھا. مسجد شجر گیا، وہاں پہ دیکھا. مسجد اللہ آپ کی خیر کرے اپنا استراحہ میں گیا، مسجد قباء میں گیا، اللہ آپ کی خیر کرے مسجد نمرہ میں گیا. میں جدھر بھی گیا ہوں نا، جدھر بھی نسبتیں تھیں کہ یہاں پر حضور نے یہ عمل کیا، یہاں پر یہ حضور نے عمل کیا، یہاں پر حضور نے یہ. جہرانہ مسجد میں گیا، عائشہ مسجد کے اندر گئے، بے شمار وہ 7 جو مساجد کٹھی ہیں 7 مساجد، وہاں پر گیا. جہاں گیا وہاں پر دنیا کا رش تھا. 14 صدیاں گزر گئی. یہ تو میرا الحمدللہ 14 صدیوں بعد جا کے 1500 سال بعد آقا کی ولادت کے ہمیں موقع مل رہا ہے. تو آج بھی دنیا وہاں موجود ہے. اس دور سے لے کے آج تک یہ یادگاریں کیوں زندہ ہیں؟ اگر یہاں سے نفع نہیں ہے
نقصان نہیں ہوتا، نفع نہیں ہوتا، یہاں سے کوئی فیض نہیں ملتا، تو ساری دنیا پاگل ہے۔ چلو ایک طبقہ تو ہم اہل سنت کا پاگل ہے، عشق رسول میں پاگل ہو گئے، محبت رسول میں پاگل ہو گئے، تو 14 صدیوں کے اندر کوئی سیانہ آیا ہی نہیں۔ جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی کدھر گئے؟ مٹ گئے، مٹ جائیں گے سبھی عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آقا جی کا چرچا قیامت تک رہے گا۔ اللہ کے نیک بندے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا وفات شدہ بزرگوں سے استمداد، استغاثہ یہ کفر اور شرک ہے، انہوں نے قرآن پاک کی کئی احادیث کا، قرآن پاک کی آیات کا اور کئی صحیح احادیث کا انکار کر دیا۔ ورنہ کم از کم جو میں نے بیان کیے ہیں ان احادیث کا تو انکار اور آیات کا انکار آ گیا نا۔ تو اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار کے اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم اہل سنت وہی کام کریں گے۔ ہاں رہی بات یہ، جہاں پر خرافات آ جائیں ان کا ہم کسی عالم دین نے کبھی آج تک، مجھے کوئی اہل سنت کا عالم بتا دے جس نے کہا وہ قبروں پر جا کے سجدہ کرنا جائز ہے؟ کوئی ایک عالم دین بتا دے کہ اہل سنت کا یہ عالم ہے، اس نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ ہمارا آپس میں جتنا مرضی جھگڑا ہوگا، ہمارے آپس میں اختلاف جتنے ہوں گے، لیکن جب عقیدے اور مسلک کی بات آئے گی ہمارا موقف اور نظریہ اور سوچ ایک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ قبروں کا طواف حرام ہے، طواف صرف بیت اللہ کا، سجدہ صرف اللہ کے لیے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ جو وہاں پر جا کے یہ خرافات کریں اور وہ جو مستقل بذات سمجھ کر کسی کو استغاثہ یہ استمداد کریں، ہم بھی کفر کہتے ہیں، ہم بھی جائز نہیں سمجھتے۔ ہاں الا ماشاء اللہ، اللہ کی مدد سے تو یہ سارا جائز ہے۔ لہٰذا شدت اختیار کرتے ہوئے اتنا سخت بیان دے دینا، یہ اس کو کہنا، یہ بالکل اہل سنت کے عقائد اور نظریات کے بالکل خلاف ہے، بلکہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔